بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ایک اور منفرد اور دلچسپ موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زبان سے کلمات الحق کو جاری فرما دیں۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیلیوں کو قتل و غارت کے ذریعے سے تباہ کر دیا، تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس تشریف لائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی بندہ موجود نہیں ہے، اور جو عمارات ہیں، جو بلڈنگز ہیں، وہ تباہ و برباد ہوئی پڑی ہیں۔ تو اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں تھیں۔ آپ کے ذہن میں اچانک آیا کہ اے باری تعالیٰ، تو مردوں کو موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس وقت آپ گدھے سے اترے اور آپ نے گدھے کو ایک طرف باندھا اور آرام کی غرض سے لیٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ یہ وقت صبح کا وقت تھا، یہاں تک کہ آپ کی وفات کو 70 برس بیت گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ کو اقتدار عطا فرمایا، تو اس نے بیت المقدس آ کر بیت المقدس کو بہترین طریقے سے آباد کیا، اور جو بنی اسرائیلی پچھلی بار بچ چکے تھے وہ دوبارہ سے بیت المقدس آئے یہاں، اور اس کے ارد گرد جو علاقے تھے وہاں آباد ہونے لگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کو 100 برس جب مکمل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ اللہ اکبر! حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جان ڈالی۔ آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے پورے جسم میں جان آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ موقع تھا، جس وقت یہ وقت تھا، یہ مغرب کا وقت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزیر، بتاؤ آپ کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا خیال یہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں تقریباً 1 دن یا 1 دن سے بھی کم عرصہ یہاں ٹھہرا ہوں، کیونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ میں صبح آیا ہوں اور ابھی شام ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر، آپ 100 سال یہاں ٹھہرے ہو، ذرا اپنے کھانے کی طرف تو نظر دوڑاؤ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اپنے کھانے کی طرف دیکھا تو کھانا تو فریش تھا، تر و تازہ تھا، اور کھانے سے بو بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر، ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف نگاہ کی تو گدھے کی تو صرف ہڈیاں موجود تھی، اس کا تو جسم خاک آلود ہو چکا تھا، اس کا جسم تو ختم ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر! پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کی ہڈیوں کو اکٹھا فرمایا، پھر اس کے اوپر کھال چڑھائی، کھال کے اوپر بال چڑھائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی روح پھونک دی۔ اللہ اکبر! اور وہ کھڑے ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا اور بول پڑے کہ اے باری تعالیٰ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر تو قدرت رکھنے والا ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مردے کو ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ کیا، حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہوتے ہیں اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر اتنی ہی تھی جتنی 100 سال قبل انتقال کے وقت، وفات کے وقت، یعنی کہ آپ کی عمر اس وقت 40 برس تھی۔ آپ جب واپس گئے اپنے علاقے میں تو آپ کے داڑھی مبارک اور جو بال تھے آپ کے وہ سفید ہو چکے تھے، کوئی آپ کو پہچان نہ سکتا۔ تو آپ اپنے گھر کی طرف جس وقت بڑھے تو دیکھا کہ کوئی شخص موجود نہیں ہے، لیکن وہاں ایک بڑھیا تھی جو حضرت عزیر علیہ السلام کی باندی تھی۔ وہ اس وقت نابینا ہو چکی تھی اور معذور ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مکان تو عزیر کا ہے، لیکن عزیر 100 سال سے غائب ہیں، لاپتہ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام فرمانے لگے کہ بے شک میں ہی عزیر ہوں، آپ فکر مت کیجئے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ عزیر ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، اگر آپ عزیر ہیں تو پھر آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے۔ عزیر کی تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔
حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو اس بڑھیا کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور کہنے لگے کہ اللہ کا نام لے کر اٹھو۔ جب وہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا جو معذور پان تھا، اس کی جو معذوری تھی وہ بھی دور ہو جاتی ہے اور وہ ٹھیک سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ آپ کو بیت المقدس کی طرف لے کر چلتی ہے، جدھر حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا اور حضرت عزیر علیہ السلام کے پوتے موجود تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 برس تھی اور آپ کا بیٹا اس وقت 118 برس کا ہو چکا تھا۔ تو آپ جو عورت تھی بوڑھی، وہ لے کر حضرت عزیر کو بیت المقدس روانہ ہوئی اور ادھر جا کر لوگوں کو بتایا کہ عزیر واپس آ گئے ہیں، لیکن کسی نے آپ کی بات پر یقین نہیں کیا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ عزیر مستجاب الدعوات تھے، دیکھو انہوں نے میرے لیے دعا کی ہے، میری آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ تو اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے بابا جان کی تو کاندھوں کے درمیان بالوں کی صورت میں ایک چاند بنا ہوا تھا، یہ میرے بابا جان کی نشانی ہے۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام کی کمر مبارک پر کاندھوں کے درمیان دیکھا گیا تو واقعی وہ بالوں کی صورت میں چاند موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹے نے دیکھا کہ میرے بابا جان تو واپس آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ تورات یہاں موجود نہیں تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات تو زبانی یاد تھی، تو ادھر ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ جب بیت المقدس کو ویران کیا گیا تھا تو میرے دادا جان نے تورات کے نسخوں کو زمین کے نیچے دفن کر دیا تھا اور مجھے وہ زمین معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو اس کے بعد جب سراغ لگایا گیا، اس کے بعد جب سرچ کیا گیا تو جس وقت تورات کے نسخوں کو تلاش کیا گیا تو زمین سے جس وقت وہ ملے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تورات کے جو نسخے تھے وہ خوبہو وہی تھے جو تورات جس صورت میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو صاحبو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس قصے کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دنیا پہ جتنی چیزیں ہیں ہر چیز پر وہ قادر ہے۔